بلندتر صلوات۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ یہ تھے سید رئیس اعظم نقوی صاحب، خوبصورت لہن میں قرآن پاک اور حدیث قصہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مہمانان گرامی چند ہی لمحات میں ہمارے درمیان میں ہوں گے۔ میں بلا تمید گزارش کر رہا ہوں پہلے منقبت خان جناب غضنفر علی شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ سیدہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب غضنفر علی شاہ صاحب درود سے استقبال فرمائیں گے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات محمد وآل محمد۔ آواز بلند تر صلوات۔ لازم تھی مجھ میرا دیوانہ، کیا برا کیا، لازم تھی مجھ میرا جام میں نے توڑ دیا،
مانگی علی کے در پہ دعا کیا برا کیا جاتا ہے خود طواف کو کعبہ بھی کربلا جاتا ہے خود طواف کو کعبہ بھی کربلا پھر میں لے جا کے کربلا کیا برا کیا لازم تھی مجھ پہ رد بلا کیا برا کیا نہ دے علی سے کام لیا کیا برا کیا صلوات محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے جناب غضنفر علی شاہ صاحب دوران محفل عزت مآب جناب پروفیسر ریحان عباس جعفری صاحب خطیب اہل بیت تشریف لائے جو محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگتے نہیں ہیں جس میں غم شاہ کے آنسو، اگتے نہیں ہیں جس میں غم شاہ کے آنسو، اس آنکھ سے مست دامن زہرا نہیں ہوتا۔ اگتے نہیں ہیں جس میں غم شاہ کے آنسو، اس آنکھ سے مست دامن زہرا نہیں ہوتا، اور بینائی بڑھاتے ہیں غم شاہ کے آنسو۔ عقیدے کا شعر ہے کہ بینائی بڑھاتے ہیں غم شاہ کے آنسو، ارے مجلس میں جو روتا ہے وہ اندھا نہیں ہوتا، مجلس میں جو روتا ہے وہ اندھا نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ گزارش کروں گا اگلے ثنا خان جناب سبب علی جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز سے محفل کو معطر فرمائیں۔ جناب سبب علی جعفری صاحب درود سے استقبال فرمائیں گے بآواز بلندہ رہے سردار۔ جناب سبب علی جعفری صاحب آپ سوچ رہے تھے یا رسول پھر بھی بابا سے بلندر صلوات ایسی صلوات پڑھے جیسے لائٹ کی صلوات بلند بابا سے بلندر صلوات۔ بے فیض بندگی ہے، بے فیض بندگی ہے، ولائے علی بغیر تاریخ زندگی ہے، ضیائے بغیر تاریخ زندگی ہے، ضیائے علی بغیر بے فیض بندگی ہے، ولائے علی بغیر تاریخ زندگی ہے، ضیائے علی بغیر۔ مل کے زاہد تیری نماز بولا زد بدر فضول، بے حب اہل بیت عبادت سے کیا حصول، ناراض حق ایسی حماقت نہ کر قبول، راضی خدا نہ
خدا نہ ہوگا رضائے علی بغیر. بس یہ میں توجہ چاہتا ہوں. ذکر علی و آل خیر مائے حیات بخشش کی ہے سند یہی پر وعدہ نجات. میرا وظیفہ ورد فقط پنجتن کی ذات. میرا وظیفہ ورد فقط پنجتن کی ذات. غیروں کا ذکر مجھے کو نہ بھائے علی بغیر. علی مولا علی مولا وہ حیدر کا نام ورد زبان انبیاء کرے. اس نام کا مشکل نہ ٹل سکے گی بلائے علی بغیر. مشکل نہ ٹل سکے گی بلائے علی بغیر. اور کیا افضلی سنا فضا امیر کے خالق کے خاندان نبی کے وزیر کے بگڑی نہ بن سکے گی بنائے علی بغیر. بگڑی نہ بن سکے گی بنائے علی بغیر. بے فیض بندگی ہے بلا علی بغیر. تاریخ زندگی ہے ضیائے علی بغیر. تاریخ زندگی ہے ضیائے علی بغیر. خوبصورت کلام خوبصورت لہن میں سماعت کر رہے تھے سبب علی جعفری صاحب. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جو محفل میں آئے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا. اور نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد. نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد. یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. اور جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، ایسا کسی تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا. اور جس روز سے ہے نہر پا عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پا عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. اسی کے ساتھ حیدرآباد کی خوبصورت آواز آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. میری مراد جناب اشتیاق علی جعفری صاحب سے. جناب اشتیاق علی جعفری، نوا خان مرثیہ خان، جناب اشتیاق علی جعفری صاحب درود سے استقبال فرمائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. چالیس سے زیادہ محفل میں آن خلد دکھائے گی فاطمہ. محفل میں آن خلد
پھول کی طرح نصیب جگائے گی فاطمہ، پھول کی طرح نصیب جگائے گی فاطمہ، فرش ولا بچھانا فقط میرا کام تھا، فقط میرا کام تھا، فرش ولا بچھانا فقط میرا کام تھا، اب آئے گا وہ جس کو بلائے گی فاطمہ، رونا ہے اب آئے گا وہ جس کو بلائے گی فاطمہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ من کو وقتی تنشاہ پیش کریں، بیان میں توجہ چاہتا ہوں۔ اس جہان فانی سے تجربہ ہمارا ہے، اس جہان فانی سے تجربہ ہمارا ہے، اس جہان فانی سے تجربہ ہمارا ہے، بے ولایت زندگی خسارہ ہے، بے ولایت زندگی خسارہ ہے، توجہ جانے شعر پہ، کتنا خوبصورت ہے خلد کا تصور بھی، کتنا خوبصورت ہے خلد کا تصور بھی، سینکڑوں مکانوں میں ایک مکان ہمارا ہے، سینکڑوں مکانوں میں ایک مکان ہمارا ہے، ہم نے مانا تم نے آیتیں رٹی لیکن، ہم نے مانا تم نے آیتیں رٹی لیکن، یہ بتاؤ جنت کا کس طرف اشارہ ہے، یہ بتاؤ جنت کا کس طرف اشارہ ہے، یہاں پہ شعر پیش کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ تک توجہ چاہتے ہیں، نوجوان اکبر کا حسن دیکھنے والے، نوجوان اکبر کا حسن دیکھنے والے غور کیوں نہیں کرتے نام کتنا پیارا ہے، غور کیوں نہیں کرتے نام کتنا پیارا ہے، ذوالفقار حیدر سے بھی مدد نہیں مانگی، ذوالفقار حیدر سے بھی مدد نہیں مانگی، حرملہ کو اصغر نے
حرملا کو اصغر نے مسکرا کے مارا ہے. وسیم بھائی بطور خاص پیش کر رہے ہیں. بے دلی سے دیکھیں گے سب یزید کے راوی. بے دلی سے دیکھیں گے سب یزید کے راوی. ہاں حسین جیتا ہے ہاں یزید ہارا ہے. ہاں حسین جیتا ہے ہاں یزید ہارا ہے. سیرت شہ مولا کہہ رہی ہے فوجوں سے. سیرت شہ مولا کہہ رہی ہے فوجوں سے. کل جوہر تمہارا تھا آج وہ ہمارا ہے. کل جوہر تمہارا تھا آج وہ ہمارا ہے. مقتے کا شعر پیش کریں. حیثیت ہلال اپنی ہم کبھی نہیں بھولے. حیثیت ہلال اپنی ہم کبھی نہیں بھولے. جسم ایک مٹی ہے زندگی خسارہ ہے. جسم ایک مٹی ہے زندگی خسارہ ہے. اس جہان فانی سے تجربہ ہمارا ہے. بے ولایت حیدر زندگی خسارہ ہے. یہ ہے جناب اشتیاق جعفری صاحب خوبصورت کلام خوش لہن آواز میں آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہے تھے. آزاد دوران محفل شجاعت علی طالب صاحب، حسن عابد زیدی صاحب، مہدی حسین زیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں. کراچی سے بھی جناب سہیل شاہ، شاعر اہل بیت جناب علی بھادی، اسد ظفر نقوی صاحب، صاحبزادہ عتیق الرحمان عتیق صاحب، جناب کوثر نقوی صاحب اور میزبان محفل سید ساجد رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. چند لمحات میں ہمارے درمیان ہوں گے. سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر. سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر. تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر اور تیرے دامن پر پڑی ہے اس نمازی نے نماز. تیرے دامن پر پڑی ہے اس نمازی نے نماز. ڈوبتا سورج اگا جس کا اشارہ دیکھ کر. اور اے نبی زادی تیری تسبیح کے صدقے میں ہم. کیا عظمت ہے کہ اے نبی زادی تیری تسبیح کے صدقے میں ہم رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دیکھ کر. انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں جناب مہدی حسین زیدی صاحب حیدرآباد کو تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں کلام پیش فرمائیں. جناب مہدی حسین زیدی صاحب برائے خشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک بار اور سرفراز فرمائیے.
بر محمد و آل محمد بلندر جو مومنین اسکیٹرڈ بیٹھے ہیں علیحدہ علیحدہ دور دور، ان سے گزارش ہے کہ درود کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، کرونا کو بھگاتے ہوئے۔ جب درود پڑھیں گے تو SOPs خود ہی ہو جائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ مولا غازی کی شان میں میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، تو وفاؤں کا سمندر ہے، میں ایک قطرہ ہوں، ڈوب جاؤں نہ کہیں سوچ کے یہ ڈرتا ہوں، میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، تیری خاطر تیرے بابا نے دعائیں کی ہیں، روح زہرا نے تیری آنکھ بلائیں دی ہیں، فاتح خیبر و خندق کی جھلک ہے تجھ میں، اور حسنین کے چہرے کی چمک ہے تجھ میں، خاندان بنی ہاشم کا اجالا تو ہے، جس کو مانگا ہے لینے اجالا تو ہے، تجھ کو اللہ نے بخشا ہے نرالا رتبہ، تجھ کو اللہ نے بخشا ہے نرالا رتبہ، تجھ کو معصوم عالم نے کہا ہے بیٹا، تو نے اس طرح سے پانی پہ کیا ہے قبضہ، اب لگا سکتا نہیں کوئی ستمگر پہرا، تیری زینب سے زمانے میں حیا باقی ہے، اور تیرا صدقہ زمانے میں وفا باقی ہے، تیرے بابا نے تجھے گود میں اپنی لے کے، تیرے بابا نے تجھے گود میں اپنی لے کے، ننھے ننھے تیرے بازو کے لیے ہیں بوسے، اور پھر چوم کے پیشانی یہ بولے مولا، یہ میرا چاند سا فرزند جمع جب ہوگا، ایسا بے مثل زمانے میں غازی ہوگا، ایک لشکر نہیں دنیا پر بھاری ہوگا، میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا، پھر یہ مولا نے کہا بیٹے سے میرے عباس، پھر یہ مولا نے کہا بیٹے سے میرے عباس، تو میرے دل کے خزانے کا ہے نایاب الماس، اب تجھے میری شجاعت کا بھرم رکھنا ہے، میری طرح تجھے کعبے پہ علم رکھنا ہے، ہاتھ کٹ
علم پھر بھی نہ جھکنے پائے میرے شبیر کا ہر گھر پہ علم لہرائے میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا میرے مقصد کی ہر ایک کام حفاظت کرنا میرے شبیر کی تاعمر حمایت کرنا دین اسلام بچانے میں زوال اٹھے گا میرے شبیر پہ بیعت کا سوال اٹھے گا بھائی مارنا ایسا تماچا کہ نہ پھر بول سکے حشر تک کوئی یزیدی نہ زبان کھول سکے پھر بڑے پیار سے بیٹے کی مٹھی کھولی پھر بڑے پیار سے بیٹے کی ہے مٹھی کھولی کھول کے مٹھی کئی بار علی نے چومی پھر امامت کی نگاہوں سے وہ پنجہ دیکھا اور ننھے پنجے کو پھر اپنے لبوں پر رکھا پہلے مولا نے وفاداری کا اقرار لیا اور پھر اپنی شجاعت کا بھرم سونپ دیا آخری منصب ایسے مولا کی مدح کیا یہ کرے گا ہانی ایسے مولا کی مدح کیا یہ کرے گا ہانی پیاسا رہ کے جو دریا کو پلائے پانی بھائی پوری تاریخ میں یہ ایک سخی ایسا ہے گو نہیں ہاتھ مگر پھر بھی عطا کرتا ہے جو لڑا بے نظر سے وہ دلار یہ ہے جسے سیراب دریا وہ سمندر میرے غازی میں لکھوں کیسے قصیدہ تیرا پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ یہ تھے جناب مہدی حسین زیدی صاحب دوران کلام تشریف لائے مہمان گرامی میں گزارش کروں گا جناب کوثر نقوی صاحب شاعر اہل بیت عبدالعزیز جناب کوثر نقوی صاحب تشریف لائیں آصف رضا رضوی صاحب سے ملتمس کے مسجد اللہ تشریف لائیں کراچی سے تشریف لائے ہوئے جناب عریب حالی جناب عتیق الرحمن عتیق صاحب شاعر حسین شاعر صاحب میں گزارش کروں گا آج آئیے قبلہ درود سے استقبال فرمائے مہمانوں کے بآواز بلند نعرہ صلوات جناب سہیل شاہ صاحب گزارش کر رہا ہوں سہیل شاہ صاحب گزارش ہے کہ تشریف لائیں شاعر اہل بیت جناب سہیل شاہ صاحب درود سے استقبال فرمائے بآواز بلند نعرہ صلوات آصف عابدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں جناب شجاعت علی طالب صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں جناب ریحان عباس جعفری صاحب سے ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب ریحان عباس جعفری صاحب عابد حسین عابد حسن عابد زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں دور سے استقبال فرمائے بآواز بلند نعرہ صلوات آئیے اصل میں سیدہ کی منزلت کو کیسے پہچانیں گے لوگ سیدہ کی منزلت کو کیسے پہچانیں گے لوگ ایک ذرا سا راز جب دنیا نے پہچانا نہیں سیدہ کی منزلت کو کیسے پہچانیں گے لوگ ایک ذرا سا راز جب دنیا نے پہچانا نہیں کہہ
سیدہ خیاط لائے گا لباس، کہہ رہی تھی سیدہ خیاط لائے گا لباس، یہ ملک کو حکم تھا بچوں کو بہلانا نہیں، یہ ملک کو حکم تھا بچوں کو بہلانا نہیں۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں اس بزم کے آخری منتخب ہیں جناب نوید عباس کراچی سے تشریف لائیں، جناب نوید عباس کراچی، درود سے استقبال فرمائیں بآواز بلند علیہ الصلوات۔ اس سے بہتر انداز سے بلندر صلوات پر صلوات پر محمد و آل محمد بلندر۔ یقیناً میری پہلی حاضری ہے حیدرآباد میں، خصوصاً اس بارگاہ میں، تو کوشش ہے کہ میں کلام جو پیش کروں یقیناً آپ وصول فرمائیں۔ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لیں برادر، تھوڑا سا آگے برادر، جتنے بھی جوان ساتھی ہیں تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں۔ کچھ بہت سارے مہمان جو ہیں وہ ذہن میں ہیں ماشاء اللہ، تھوڑا سا آپ لوگ آگے آتے حوصلہ افزائی فرمائیں۔ نعت سے حکم مجھے ہوا ہے کہ نعت سے آغاز اپنے کلام کا کرتا ہوں، ایک جشن جیسے صلوات اور محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز سے یہ زبان صلوات اور محمد و مرحوم شاعر جناب صاحب فیض آبادی صاحب، مرحوم کراچی کے شاعر، ان کا کلام ہے۔ کبھی جنت کبھی جنت کبھی کوثر کی سوالی دیکھے، کبھی جنت کبھی کوثر کی سوالی دیکھے، توجہ میری جانب کی، کبھی جنت کبھی کوثر کی سوالی دیکھے، آپ کے در کے گدا کر بھی مثالی دیکھے، آپ کے در کے گدا کر بھی مثالی دیکھے، کبھی جنت کبھی شبیر کر رہا ہوں، چھڑ گئی نعت نبی کھلنے لگی دل کی کلی، چھڑ گئی نعت نبی کھلنے لگی دل کی کلی، آئینہ اب میرے چہرے کی بحالی دیکھے، آئینہ اب میرے صلوات اور محمد وآل۔ صدر محفل جناب حجت الاسلام المسلمین قبلہ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں گزارش کروں گا نہایت ادب سے تشریف لائیں۔ شاعر حسین شاعر لبیک کراچی تشریف لا چکے ہیں، میں گزارش کروں گا جناب ساجد رضوی صاحب سے بھی ملتمس مسئلہ بلا پہ تشریف لائیں، درود سے استقبال فرمائیں بآواز بلند علیہ الصلوات۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔
اب میرے چہرے کی بحالی کے کبھی جنت کبھی شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں خوبصورت شعر کے جس آنکھیں درے آپ نچھاور کی ہیں جس آنکھیں درے آپ نچھاور کی ہیں ان کی نظروں سے کوئی روزے کی جالی ان کی نظروں سے کوئی روزے کی جالی دیکھے کبھی جنت کبھی حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں بہت خوبصورت شعر بطور خاص کے اس طرح دین پہ رہتی ہے خدیجہ کی نظر اس طرح دین پہ رہتی ہے خدیجہ کی نظر جیسے بچے کو کوئی پالنے والی دیکھے جیسے بچے کو کوئی پالنے والی دیکھے اس طرح بچے کو کوئی پالنے والی دیکھے کبھی جنت کبھی چھڑ گئی نعت نبی کھلنے لگی دل کی کلی آئینہ اب میرے چہرے کی بحالی دیکھے آئینہ اب میرے چہرے کی بحالی دیکھے کبھی جنت کبھی اس خاندان زار بربلتر سلام بارے لیکن علیہ السلامات و محمد و محمد شاعر بیت نام اصلا نبی صاحب سے گزارش ہے انوار جاوید صاحب کی لبس تشریف مثلا درود سے سنبھال فرمائے بآواز بلند اور سنبھال پھر بھی صلوات و محمد و محمد امام حسین کی شان ایک مطلب کتنا حسین مجھے سے ہے رشتہ حسین کا کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا مخلوق میں خدا کی ہوں
اس نام کے لبوں پہ کلمہ حسین کا ہرنی جسے بھی چاہا اسے بخشوا دیا ہرنی جسے بھی چاہا اسے بخشوا دیا کیونکہ وہ خود جو بخشا ہوا تھا حسین کا کیونکہ وہ خود جو بخشا ہوا تھا حسین کا بہت سے شیخی مسجد کے صحن میں ہے یوں عباس کا علم مسجد کے صحن میں ہے یوں عباس کا علم ہے مستقل نماز پہ پہرا حسین کا ہے مستقل نماز پہ پہرا حسین کا دو بار اس کو قوت پرواز مل گئی فطرس نے بس چھوا ہی تھا جھولا حسین کا فطرس نے بس چھوا ہی تھا جھولا حسین کا شیخ بطانی خاص پیش آپ سے کروا لینے کے لیے شیخ پیش کراؤں کہ ماتم کے بھی نشان ہیں سجدے کا بھی نشان ماتم کے بھی نشان ہیں سجدے کا بھی نشان کرتا نہیں میں عشق ادھورا حسین کا ماتم کے بھی نشان ہیں سجدے کا بھی نشان کرتا شاعر بلال جناب سہیل شاہ صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں کہ کرتا نہیں میں عشق ادھورا حسین کا مخلوق میں خدا کی ہوں بندہ حسین کا کتنا خاندان ضرب بلندر صلوات خوبصورت کلام خوبصورت لہن میں آپ کے حوالے کر رہے تھے جناب نوید عباس
खूबसूरत कलाम, खूबसूरत शेर आपकी खिदमत में पेश किया। ये इस बज़्म के आखिरी मंतखब खां थे। अब शौराए कराम का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। ये इनका मकाम नहीं, लेकिन मुझे हुक्म दिया रूए रवा अदबियात हुसैनी पाकिस्तान और जो महफिल में आते जाते रहते हैं वो जानते हैं कि ये अदब की दुनिया का एक बड़ा नाम। मेरी मुराद मेज़बान महफिल जनाब सैयद साजिद रिजवी साहब से है। दुरूद से इस्तक़बाल फरमाएं बाआवाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सदर ग्रामी का हुक्म है कि मैं मेज़बान हूँ और मैं वाक़ईतन अपनी औकात जानता हूँ, इसलिए कि मेज़बान जो है सबसे पहले दरवाज़ा खोलता है। इसी तरह उसको गुफ्तगू का आगाज़ भी पहले करना चाहिए, लेकिन क़िबला का हुक्म है और अब जब वो हुक्म देंगे पढ़ूँगा, और अगर वो नहीं चाहते कभी कि मैं पढ़ूँ तो वाक़ई ऐसा नहीं होगा। इसलिए अज़ान मोहतरम, मैं बहुत ममनून हूँ आप सबका, और यहाँ जुमले अर्ज़ करना, अगरचे किसी मुशायरे में मुखातिबे की कोई अहमियत नहीं होती, ताहम मैं मेज़बान की हैसियत से आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और ये कभी मुमकिन न होता कि अगर ये साहिबान इनके नाम ले रहा हूँ, नाम और बहुत से होंगे, कि अगर वाक़ईतन नवेद ज़फ़र साहब जो बीमार हैं, अगर वो मुझे मुतहरिक नहीं करते तो शायद ये महफिल यहाँ नहीं होती। वो बीमार हैं, मैं बारगाह खुदाबंदी में और मासूमीन के तवस्सुल से उनके लिए दुआ गुज़ार हूँ कि परवरदिगार उनको सेहत कामिला अता फरमाए। अज़ान मोहतरम, उसके बाद यहाँ के जो ज़ाहिर सी बात है, एक अजीब सा लम्हा था मेरे लिए फैसला करने का कि क्या मुझे इसको इल्तवा पजीर करना चाहिए इस महफिल को, या फिर इसे जारी रखना चाहिए। इसलिए कि मैं बेदस्तपा हूँ। एक ज़माना ये था कि मैंने इस हैदराबाद में बड़ी हंगामा खेजी की है, मैंने हर तरफ हर महाज पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ज़माना है कि अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो इस शहर की वजह से पहचान मेरे नाम के आगे अगर ना भी लिखा हो तो लोग समझते हैं और कहते हैं। यहाँ तक कि मौलाना ने फरमाया कि साजिद रिजवी हैदराबाद वाले। अब आप अंदाज़ा लगाइए, एक बात बिल्कुल आज की बात है कि आज फ़ोन आए मेरे पास दो, एक तो सोसमा है अख्तर हसनैन साहब उनका, और एक हैदराबाद से एक शायद, कि आपका नाम गलत लिखा गया है, वहाँ साजिद जैदी लिखा गया है, साजिद रिजवी के लिए। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ना तो साजिद रिजवी अकेले हैं हैदराबाद में, और ना साजिद जैदी साहब अकेले हैं। यकीनी तौर पर हमारे नाम बहुत से हैं, लेकिन साजिद जैदी साहब शायरी का एक मोतबर नाम है, और मैं उनका अक्स हूँ। वो साजिद रिजवी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वायदा भी होता है कि साजिद जैदी का नाम उन्होंने पढ़ा, लेकिन वो समझ रहे थे कि यहाँ साजिद रिजवी होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इस बात को अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये लाज़िम व मलज़ूम हो गया मेरे लिए कि अब मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, और इत्तेफाक से तकरीबन 9 ममालिक में शायरी की वजह से गया। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले, यहाँ आने से पहले, चंद माह पहले, मैं जब लंदन में था तो वहाँ पर भी कुछ लोग मिले, और कुछ लोगों ने इस ताल्लुक़ के साथ मिले कि मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ है मेरा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये आपके हैदराबाद की अहमियत इसलिए भी है कि उसने मुझे अहम जाना। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने यकीनी तौर पर तकरीबन 17 साल यहाँ पर, जहाँ मरसिया की मजालिस नहीं होती थी, मैंने एक अशरा कायम किया, और कोशिश ये की कि जितने बड़े शायर इस वक्त के थे मैं बुलाता था। यहाँ तक कि पिंडी से, मुल्तान से, और फिर कराची से बातें के शायर तमाम शायर कराम ने इज़्ज़त बख्शी और मेरी दावत को शुरू कबूली बख्शा तशरीफ़ थे। तो एक ज़माना ये भी था कि मैंने बाकायदा एक जब अशरा कायम किया तो समाज साजी भी की मैंने,
سماعتوں کو پیدا بھی کیا. مرثی سے ناشنا لوگ تھے, لیکن میں نے دوسری طرف کے لوگ بھی, یہاں تک کہ پروفیسر کبیر صاحب, پروفیسر ارشد حسین اور بہت سے دیگر میری مجالس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور باقاعدہ وہ جس سماعت کے ارتکاز کے ساتھ سنتے تھے وہ واقعہ اہل ہے اس بات کی کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ پروردگار ان کو جنت میں اعلیٰ مقام. حسین محترم, ادبیات حسینی اس لیے بھی اس کا قیام ضروری تھا کہ مختلف تنظیمیں پاکستان کی سطح پر رجسٹرڈ ہیں اور باقاعدہ ان کی سنوائی ہوتی ہے, ان کی پذیرائی ہوتی ہے. نان کونسل, منقبت, انجمن منقبت خان, اس طرح کی بہت سی تنظیمیں ہیں, لیکن کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی کہ جہاں پر ادبیات حسینی یا حسین سے متعلق جتنا ادب ہے یا الویہ شاعری کا جو ادب ہم پیش کرتے ہیں اس کو کوئی باقاعدہ اس طریقے سے مانا جائے سرکاری سطح پر جیسے ان تمام کو مانا جاتا ہے. تو یہ ایک تحریر بھی تھی میرے ذہن میں, اور بہرحال یہ پہلا اس کا ایک محفل ہے, اور یہ محفل چونکہ معصومین کے حوالے سے یہاں انعقاد پذیر ہے, یقینی طور پر مجھے توقع ہے کہ معصومین ہی میری مدد فرمائیں گے, اور میں ایک ایسی تنظیم انشاءاللہ اپنے بعد چھوڑ کے جاؤں گا کہ جو ہمیشہ ادبیات حسینی کلا کرے. حضرت محترم, یہ میں اب یہاں 24 جولائی کو یہاں سے رخصت ہوں گا, اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آؤں گا, لیکن جب بھی آؤں گا تو میرے ذہن میں جو ہے کہ میں دسمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک حسینی کانفرنس ملکی سطح پر اور اس کے بعد مشاعرہ یا منقبت کی محفل انشاءاللہ ہوگی, یا عالمی سطح کی کچھ لوگ بلائیں گا, کوشش ہوگی میری. اور یقینی طور پر میں صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کچھ نہ کریں, صرف حسین کے نام لیتے ہیں, حسین کے نام پر یکجا ہو جائیں, جمع ہو جائیں. آپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بات کو سوچیں, نہ یہاں مجھے چندے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. الحمدللہ جو کچھ میرے مولا نے مجھے دیا ہے وہ مولا ہی کے نام پر, میرے پاس کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن جو بھی ہے اس نے ایک دھڑک کا دل دیا ہے, اور یقینی طور پر یہ دل وہ ہے کہ جو صرف حسین کے نام پہ, علی کے نام پہ دھڑکتا ہے. میں یقینی طور پر آپ سے صرف اس بات کے لیے حاضر ہوں کہ اس توقع کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں کہ آپ ادبیات حسینی کو نگاہ میں رکھیے, اس کو ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ یہ تنظیم بہت جلد رجسٹرڈ ہو جائے گی, اور آپ سب کا تعاون سے اتنا کہ آپ تشریف لایا کریں. اگر کوئی محفل یہاں منعقد ہو, تمام محفلوں میں آنا چاہیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آئمہ نے کس طرح سے شاعری کو مستحکم کیا یا شاعری کی تقریب کی. خود مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنا ممبر پیش کیا دیبل کو, دیبل آئے, مولا کو معلوم ہوا, ممبر خود انہوں نے پیش کر کے اور خود فرش پہ بیٹھ گئے. شاعر کی عظمت یہ ہے جو وہ شاعر جو پورے جگر صرف کرتا ہے ایسی شاعری کے لیے جس کو امام پسند کرتے ہیں, اور آپ تو صرف سننے والے ہیں. یقین جانیے اگر آپ اپنی توجہ کے ساتھ ان تمام جو کچھ شاعری یہاں پیش کی جائے گی اس کو سنیں گے تو آپ کے لیے یہ وسیلہ جنت ہوگی انشاءاللہ یہ شاعری, اور آپ کے لیے راستے کھلیں گے, آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے مغفرت کے. آپ یہاں پر جتنے شعراء کرام یہاں تشریف لائیں گے آپ انہیں غور سے سنیے, اچھے شعروں کو داد دیں. یہ داد جو ہے امام نے دی ہے شعراء کو, آپ بھی دیں, آپ پر فرض ہے. یہ سنت آئمہ آپ ادا کریں گے اگر داد شاعر کو دیتے ہیں. عزیز محترم, آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ, سلامت رہیں, اور میں دعا گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح سے تابندہ سماعتوں کے ساتھ یہاں تشریف لائیں. بہت شکریہ. جناب ساجد علی صاحب, نوید ظفر نوید صاحب نے پیغام دیا تھا کہ تمام مومنین کو سلام کہیے گا, بالخصوص قبلہ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب, اور ساتھ ہی دعا کی درخواست بھی کی تھی, اور معذرت بھی کہ وہ بیماری کی وجہ سے یہاں شریک نہیں ہو سکے, لیکن ذہنی طور پہ دلی طور پہ یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں. دعا کریں کہ باپ کے 4 معصومین پروردگار نے جلد از جلد صحت کاملہ شفاعت نصیب فرمائے, بلکہ یہاں بیٹھنے والے اور غائبین مومن ہر مومن کو, ہر مومنہ کو صحت کاملہ شفاعت نصیب فرمائے.
اس بزم کے پہلے شاید نظامت یقیناً انہوں نے کرنی تھی، اب علی بھادی نظامت کریں گے. میں تو نقابت کے لیے آپ کے درمیان میں موجود ہوں. جناب رئیس اعظم نقوی صاحب شاعر اہل بیت سے گزارش کر رہا ہوں حیدرآباد سے تشریف لائیں اور کلام پیش فرمائیں. جناب رئیس اعظم نقوی حیدرآباد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. حضرت رمضان کافی دن پہلے گزر چکا ہے، اب رمضان نہیں ہے، موسم بھی بہتر ہے. درود ایسے پڑھیں جیسے درود پڑھنے کا حق ہے. بابا نے بلند علیہ السلام. رئیس اعظم نقوی صاحب. بابا نے بلند علیہ السلام. درود پڑھیں محمد راستہ ہے خدا سے ملتا ہے، علی کا راستہ ہے خدا سے ملتا ہے، فنا نہیں ہے اسے یہ بقا سے ملتا ہے، فنا نہیں ہے اسے یہ بقا سے ملتا ہے. ہم ان کی مجہ میں رہتے ہیں اس لیے مشہور، ہم ان کی مجہ میں رہتے ہیں اس لیے مشہور، سکون قلب کو ان کی ثنا سے ملتا ہے، سکون قلب کو ان کی ثنا سے ملتا ہے، اور بسائے رکھتا ہے الفت جو دل میں حیدر کی، بسائے رکھتا ہے الفت جو دل میں حیدر کی، لحد میں جا کے وہ مشکل کشا سے ملتا ہے، لحد میں جا کے وہ مشکل کشا سے ملتا ہے، فلک سے آتے ہیں لینے کو یوں فرشتے بھی، فلک سے آتے ہیں لینے کو یوں فرشتے بھی، کہ ان کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے، کہ ان کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے، مقابلے پالی سے جو آئے میدان میں، مقابلے پالی سے جو آئے میدان میں، وہ ایک بار میں جا کے قضا سے ملتا ہے، وہ ایک بار میں جا کے قضا سے ملتا ہے، اور نہیں ہے نہج بلاغہ کی جیسی کوئی کتاب، نہیں ہے نہج بلاغہ کی جیسی کوئی کتاب، کہ جس کا لہجہ کلام خدا سے ملتا ہے، کہ جس کا لہجہ کلام خدا سے ملتا ہے. درود کبھی بھی ظالم و جابر کے سامنے نہ جھکو، کبھی بھی ظالم و جابر کے سامنے نہ جھکو، یہ درس ہم کو فقط کربلا سے ملتا ہے، یہ درس ہم کو فقط کربلا سے ملتا ہے. ہم اس لیے بھی قصیدے سلام لکھتے ہیں، ہم اس لیے بھی قصیدے سلام لکھتے ہیں، ہمیں خیال سخن مرتضیٰ سے ملتا ہے،
ہے رئیس کافی ہے دنیا میں فخر کرنے کو رئیس کافی ہے دنیا میں فخر کرنے کو ہمارا شر بھی بس مرتضیٰ سے ملتا ہے حسن محترم یہ آپ نے اعلان دیکھا ہوگا اس میں اور مشتاق ہے یہ بات کہ ہم نے دو یہاں حیدرآباد کی دو انتہائی مقبول و معروف شخصیات کو آج کی اس محفل میں زحمت دی. زحمت اچھا لفظ نہیں ہے, سعادت حاصل کر رہے ہیں یہاں پر آ کر یقینی طور پر. اور آج اس وقت موجود ہیں تشریف لائے ہیں سابق قائم خانی صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں اور انتہائی مشفق اور انتہائی زیرک آدمی انجینئر ہیں, لیکن ادب سے اتنی ہی حیثیت رکھتے ہیں جتنا مجھ جیسا احمد کا اور ایکر آدمی ہے. اذان محترم یقین جانیے کہ سابق قائم خانی صاحب وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے ہر لمحہ کوشش یہ کی کہ ہم کسی طرح پہ اتحاد بین المسلمین قائم کر سکیں, اور آج اسی روح کے پیش نظر وہ یہاں تشریف فرمائیں. میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ آپ ان کا درود سے استقبال کیجیے اور میں ان کا نام لے رہا ہوں. جناب سابق قائم خانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں. آئیے. آپ رئیس اعظم نقوی صاحب شاعر لگائے حیدرآباد کو سماعت کر رہے تھے. بلا تمید گزارش کروں گا حیدرآباد ہی سے تعلق رکھنے والے اور درافق شاعر جناب ندیم جعفری صاحب سے تشریف لائیں, درود سے استقبال فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات. مؤمن تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں, جو باہر مؤمنین ہیں میری آواز سن رہے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں. آ جائیے, بارگاہ میں کورونا نہیں ہے, آگے آگے تشریف لے آئیں. درود پڑھ کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. بلند آواز سے درود پڑھیے, اس سے نفاق بھی دور ہوتا ہے, تمام بیماریوں سے بھی نجات مل جاتی ہے. بآواز بلند نعرہ جزاک اللہ. گرامی جو ساتھی حافظ صاحب نے یہاں بات کہی اور وہی بات میں دہراؤں گا. سب جانتے ہیں کہ میرا تعلق کراچی سے, اچھا بیٹھے ہیں, لیکن مجھے اس چیز سے فخر ہے کہ جہاں بھی میرا نام لکھا جاتا ہے اس کے آگے حیدرآباد میں لکھا جاتا ہے. حیدرآباد نے مجھے بہت عزتیں دی اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. وہاں حضرات کا شاہد بھائی کی آواز میں آواز ملائیں آپ کیا کیا کہیں حضور ایک مرتبہ عطا کہ سمیٹ کر میں حد ممکنات لایا, سمیٹ کر میں حد ممکنات لایا اور سجا کے آنکھوں میں کل کائنات لایا, سجا کے آنکھوں میں کل کائنات لایا ہوں. اور میں خالی ہاتھ گیا تھا ندیم کر وہ بنا, میں خالی ہاتھ گیا تھا ندیم کر وہ بنا. ارے کفن کے ساتھ میں راز حیات لایا, کفن کے ساتھ میں راز حیات لایا. حضور کیونکہ یہ محفل بھی جو ہے نائن حسین کی ہے, کیا حسینی سے تو میں نے چاہا کہ میں مرتبت بھی نائن حسین علیہ السلام کی ہر صدی کی صدا حسین حسین, ہر صدی کی صدا حسین حسین, دین حق کی بقا حسین حسین. یہ راجہ کی جگہ کہ خواب کی ابتدا تھے اسماعیل, خواب کی ابتدا تھے اسماعیل, خواب کی
میری مٹ گیا خوف زندگی سے میری لب پہ جب آ گیا حسین حسین لب پہ جب آ گیا حسین حسین اور جیسے کہ صاحب نے کہا کہ دل کی دھڑکنوں میں حسین اور علی اجازت دیجیے گا کہ صاف سنتا ہوں دل کی دھڑکنیں صاف سنتا ہوں دھڑکنیں دل کی صاف سنتا ہوں دھڑکنیں دل کی دھڑکنوں کی صدا حسین صاف سنتا ہوں دھڑکنیں دل کی دھڑکنوں کی صدا حسین حسین اے میرے وقت کے حسین آؤ اے میرے وقت کے حسین آؤ کہہ رہی ہے فضا حسین حسین کہہ رہی ہے فضا حسین حسین وہ کاش بن جائے یہ کفن میرا کاش بن جائے یہ کفن میرا تیرا فرش عزا حسین حسین کاش بن جائے یہ کفن میرا تیرا فرش عزا حسین حسین اور در پہ بلواؤ پھر سے مولا مجھے در پہ بلواؤ پھر سے مولا مجھے کر رہا ہوں دعا حسین حسین کر رہا ہوں دعا حسین حسین اور مقصد پہلے شیر حضور کہ تیری تربت کی مٹی خاک شفا آج کل سب بیمار ہیں تیری تربت کی مٹی خاک شفا تیری تربت کی مٹی خاک شفا ہر مرض کی دوا حسین حسین ہر مرض کی دوا حسین حسین مقصد شیر حضور کے اشبار ہو گیا قلم اشبار ہو گیا قلم بھی ندیم جب بھی میں نے لکھا حسین حسین جب بھی میں نے لکھا حسین حسین اور مٹ گیا خوف زندگی سے میری مٹ گیا خوف زندگی سے میری لب پہ جب آ گیا حسین جناب ندیم جعفری صاحب میں گزارش کروں گا کبھی اسد ظفر نقوی صاحب کراچی سے تشریف لائیں اور کلام پیش فرمائیں درود سے استقبال فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات